بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں قابل نفرت نہ تھی، لیکن کچھ لوگ مجھ سے نفرت کرنے لگے، اور اب یقین ہے کہ اگر ماں باپ زندہ ہوتے تو اپنی بیٹی کہنا پسند نہ کرتے۔ اس لیے تقدیر نے وطن چھینا، پھر ایک غیرت مند مرد نے، جسے عرف عام میں دلال کہتے ہیں، مجھے معصوم لڑکی سے طوائف بننے پر مجبور کر دیا۔ میری کہانی سیدھی سادی سی ہے، مگر زندگی اور وقت کے داؤ پیچ اتنے زیادہ ہیں، بس ذرا پھسلنے کی دیر ہے۔ نادان عورت تو سیدھی حقارتوں کے دلدل میں پھنس جاتی ہے۔ حالات کے ہاتھوں پہ تباہ حال عورت پھر چاہے جتنا پکار پکار کر کہے کہ مجھے بچا لو، اس دلدل سے نکالو، لوگ اسے طوائف ہی جانتے تھے اور اسے بچانے کے لیے ہاتھ بڑھانے سے ڈرتے ہیں۔ کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ گناہ سے نفرت کرنے کے لیے اس بازار کی زینت بنوں گی کہ جہاں عصمت کا کاروبار کیا جاتا ہے۔ میں بنگلہ دیش، کھلنا کے قریب ایک گاؤں کی رہنے والی تھی۔ جب ہوش سنبھالا، والد کا سایہ سر سے اٹھ چکا تھا۔ ہم 3 بہنیں تھیں اور میں ان سے بڑی تھی۔ غربت کی وجہ سے جب رشتہ داروں نے آنکھیں پھیر لیں تو دوسری شادی کرنے کی بجائے ماں نے دوسروں کے گھروں میں کام کرنا شروع کر دیا۔ ان حالات میں بڑی مشکل سے میٹرک کے مکمل کیا۔ ماں تو انتھک محنت سے ہی جلد بوڑھی نظر آنے لگی تھی۔ میں نے میٹرک اسی لیے کیا تھا کہ کہیں نوکری کر سکوں، اپنی ماں اور چھوٹی بہنوں کا سہارا بن سکوں۔ اب میں نوکری کی تلاش میں در بدر بھٹکنے لگی، لیکن عزت کے بدلے نوکری کی پیشکش کرتے کرتے تو کہیں رشوت اور سفارش طلب کرتے۔ آپ پتہ چلا کہ ملازمت تلاش کرنا کتنا مشکل کام ہے۔ یہ دکھ وہی لڑکیاں جانتی ہیں جو ان حالات سے گزر رہی ہوتی ہیں۔ جس محلے میں ہم رہتے تھے، وہاں ایک گھرانہ ایسا آباد تھا جو میاں بیوی اور 2 بچوں پر مشتمل تھا۔ گھرانے کے سربراہ کا نام صابر تھا۔ ان دنوں جب میں نوکری کی تلاش میں ماری ماری پھر رہی تھی تو اتنے میں صابر بھائی نے، ہمارے گھریلو حالات بہت خراب تھے۔ ایک روز صابر ہمارے گھر آیا۔ پڑوسی ہونے کے ناطے ماں نے اسے اپنا دکھ سنایا اور التجا کی کہ میری بچی کو نوکری دلوا دو۔